وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی. فیت کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے دقیق اور باریک موضوع کی توضیح و تشریح کے لیے حاضر خدمت ہوں. حضرات ذی وقار، امت میں جہاں پر لوگ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں، وہیں پر یزید ملعون کے ساتھ اپنی عقیدت، اس کے ساتھ اپنی نرم دلی اور اس کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، اور ہم ان کو یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. حال ہی میں ہم نے ایک علامہ صاحب کا، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید کی جو بیعت صحابہ نے کر لی تھی تو وہ ٹھیک تھا. دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین بھی جو ہے نا وہ یزید کی بیعت کے لیے وہ ریڈی ہو گئے تھے، تیار ہو گئے تھے. تیسرے نمبر پر جو ہے نا امہات المومنین نے بھی یزید کی بیعت کو تسلیم کر لیا تھا. تو ان مخمصات کا، ان قضیات کا جو ایشوز ہیں وہ ہم تاریخی حقیقت، ان جو ان کے یہ جو باتیں ہیں ان کے اندر یہ تاریخی حقیقت کیا ہے، کیا یہ واقعی باتیں ٹھیک تھیں، ان کا سوالات کا یا ان قضیہ جات کا ہم جواب لینے کے لیے ہم نے آج رابطہ کیا ہے عالمی محقق، کتب کثیرہ کے مصنف علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کے سامنے میں نے 3-4 چیزیں رکھی ہیں جو علامہ بندیالوی صاحب اپنے مختلف کلپس کے اندر یوٹیوب کے اوپر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے چشتی صاحب، شپرا چشم اگر نبینت آفتاب، آفتاب ادا چیکنا. واہ. اگر کسی اندھے کو سورج نظر نہیں آتا تو سورج کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں جی سورج کا. سورج تو پوری آب تاب کے ساتھ چمک دمک رہا ہے. ہم نے ایک عرصے سے یہ کہا ہوا ہے کہ اموی دین الگ ہے اور نبوی دین الگ ہے. اموی دین اور نبوی دین میں ایک واضح فرق ہے. جی. نبوی دین کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. واہ. اور سوالات پیغمبر نبوی دین کے تسلسل میں آئے. کیا بات. اور ہر دین، نبوی دین کے اندر اس کی قوت وحی الہی ہوتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی مقدس سیرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ان شریعتوں کا اثاثہ ہوتا ہے. نبوی دین کے مد مقابل جب اموی دین وضع کیا گیا تو اموی دین کی طاقت میں یہود کی حمایت اور ہوس اقتدار، ٹھیک ہے. اور دھاندلی، قتل و غارت. ہاں، ایک مزید بھی ایک فرق ہے اموی دین اور نبوی دین میں. جی. نبوی دین کی بنا علم ہے واہ واہ واہ. اور اموی دین کی بنا غیر علم ہے. کہ حیرت اس بات پر ہے کہ ہمارے مولوی صاحبان جو ہیں وہ اپنی انا کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہ انہیں تاریخ کا پتہ، نہ اصول شرع کا پتہ، نہ انہیں حدیث اور اپنا مقتضائے حدیث کا پتہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا ذوالجلال نے جو نظام نازل فرمایا ہے صحیح. یہ نظام خلافت ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کی تشکیل کے لیے، تعبیر کے لیے، توضیح کے لیے سوا لاکھ پیغمبروں کا اہتمام کیا. واہ. جو یزید کے بعد کی جو خلافت ہے، نہ یہ خلافت ہے، نہ یہ
اس کا اصل ہے نہ اس کی کوئی فرع ہے، اسلام میں اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو خلافت یا بادشاہت یا ملوکیت، یہ جو الفاظ پوس پاس کے لوگ بھولتے ہیں، وہ کون سا ایسا طرز حکومت ہے جو مزاج نبوت کے عین مطابق ہے؟ واہ، خلفاء راشدین المہدیین علیہم الرضوان کا جو معیار رہا وہ مشیت الہی اور مزاج رسول تھا۔ صحیح ہے، اور ان کے تربیت یافتہ جو تھا، اموی دین والوں نے سب سے پہلا حملہ ہی مزاج رسول پر کیا ہے، اللہ اکبر، ذات رسول پر کیا ہے۔ تو پھر جو شخص سید المرسلین خاتم النبیین کے مزاج کی حرمت کی اہانت کرتا ہے بالواسطہ، تو اب اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اسے قبول کر لیا گیا ہے، یہ کس شریعت کے اصول کے مطابق ہے؟ تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امیہ اور بنو امیہ، ہاشم اور بنی ہاشم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ٹکراتے رہے۔ جی، امیۃ الاکبر عبد الشمس جو ہے وہ ٹکرا گیا حضرت ہاشم علیہ السلام کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ادھر اخلاق کی انتہا تھی، سخاوت کی انتہا تھی، ادھر بخل کی انتہا تھی اور کساوت کی انتہا تھی۔ تو یہ رویہ ہے نا، تو لوگوں کو جہاں سے عزت اور وقار کا تقدس ملے، لوگ وہاں سے ہی اپنا مطلب اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل جی، بالکل۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس نظام حکومت کو قبول کرنا ہے جو الہی نظام حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو یزید کے باپ کی حکومت ہے یا یزید کی حکومت ہے، یہ نہ الہی نظام ہے نہ انسانی نظام ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، الہی نظام کی بنا اخلاق عالیہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، حقوق اور فرائض کا توازن ہے، باہمی احترام ہے، بھائی چارہ ہے، اور حسن تدبر ہے، اور حسن معاشرت ہے۔ کیا بات ہے، یہ اس کے ثمرات ہیں۔ ٹھیک ہے نا، نتیجہ خیر زندگی کا نام الہی نظام ہے۔ بالکل جی، بالکل۔ یہ جو اس کے مد مقابل نظام لایا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جو نظام 1.25 لاکھ مسلمانان عالم اسلام اور ان 1.25 لاکھ میں 20,000 صحابہ، اور ان صحابہ میں 800 بیت الرضوان والے صحابہ، 150-200 بدر والے صحابہ جن کی حرمت میں قرآن کی 20 آیات آئی ہیں، جو ان کی گردنیں کاٹ کر، ان کے گھروں کو تباہ کر کے، ان کی عورتوں کو بیوہ کر کے، بچوں کو یتیم کر کے، بچیوں کو بے سہارا کر کے یہ نظام جو قائم کیا گیا ہے، یہ کون سا الہی نظام ہے؟ تو یہ پھر کیوں نہیں یہ ممبروں پہ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ڈرامہ باز ہے نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے نشاندہی فرمائی۔ اصحاب رسول نے پوچھا کہ جہاں پناہ عالم مشر یا رسول اللہ، شر کیا ہے؟ شر کو ڈیفائن کریں۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشر الشر العلماء، بدترین شر کائرات کا، یعنی شیطان سے بھی بڑا شر جو ہے وہ مولوی ہے۔ یہ ممبروں پر وہی شر پھیلایا جا رہا ہے، کس نظام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، یعنی ملک عزوز حضور کی زبان کہہ رہی ہے، اس ملک عزوز کے جواز کے بھی فتوے اور اس کی پذیرائی کے بھی فتوے، کیونکہ اس ملک عزوز کے پیچھے کوئی فکر تو تھی نہیں، نہ کوئی علمی اقدار تھی، اس کے پیچھے یہود تھے۔ تو یہ جو یہودی نیچر پر نظام قائم ہوا ہے وہ اسلامی نظام کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ٹائٹل کے طور پر یہودیت ہے، اور پھر کلیدی اسامیوں پر یزید کے باپ نے یہودیوں کو سیٹیں دی ہیں، کلیدی اسامیاں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پرانے راو رسم تھے شام کے اندر، اور صوبہ اتفاق کے یہ گورنری بھی ادھر ہی کرتے رہے شام میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تاہم یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ مولویوں کو شرم نہیں آتی کہ جس نظام کو رسول ملک عزوز کہیں، کھاٹ کھانے والی، اس کے بارے میں یہ اس طرح کے کلمات بولیں کہ وہ بڑا اچھا نظام ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ اچھا چلیے، اب کتنے لوگ ایسے ہیں، یعنی دینی قدروں کے احیاء کے لیے یہ ساری تحریکیں چلی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے اطلاع تک،
نبی آتا ہی تب ہے جب معاشرے کے اندر پرابلم ہو جائے. ہاں جی. صحیح. تو مجھے یہ بتایا جائے یزید نے یا یزید کے باپ نے کی کتنی دینی قدروں کا احیاء کیا ہے. ہاں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ہر دینی قدر کو پامال ضرور کیا ہے. آن ریکارڈ بات. آن ریکارڈ بات ہے. ٹھیک ہے. تو جو شخص دین کے ٹائٹل پر برسر اقتدار آیا ہے اور اتنا خون بہا کے آیا ہے اور خود کہتا ہے، یزید کا باپ خود کہتا ہے، اے اہل عراق، اے اہل مدینہ، میں نے تم سے جنگ اس لیے نہیں کی کہ میں تمہیں نمازیں پڑھواؤں. اچھا. ہاں، تمہاری دینی قدروں کا معاملہ میرے ملحوظ ہو میرے سامنے. میں نے تو تم پر ڈنڈے سے حکومت کرنے کے لیے یہ چھینا ہے، لڑائی کی ہے، اور وہی کیا جو وہ کہتا رہا ہے. تو پہلے میں نے اس لیے تھوڑا سا یہ تاریخی پس منظر بیان کیا ہے تاکہ پتہ چل پائے کہ دینی قدروں کا جو تصور قائم ہوا ہے شروع سے ہی آدم علیہ السلام سے، ان پر یزید اور یزید کے باپ نے کتنا پہرا دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر تاریخ جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی جی. اچھا، میرا سوال یہ ہے بندیالوی صاحب پر. آج بھی ہم گئے گزرے ہیں پاکستانی معاشرے میں، دیگر دنیا کے اندر بھی ہر چیز گلوبلائزڈ ہو گئی ہے. صحیح. جس وقت یہ تقسیم ہوتی ہے عہدوں کی تو ایک میریٹیولی اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، معیارات دیکھے جاتے ہیں، خدمات دیکھی جاتی ہیں. مثلا خاص کر آرمی کے اندر یا اور دیگر ادارے ہمارے پاکستان کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ سینیارٹی کس کے پاس ہے. واہ، یہ ایک معیار ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ سینئر کون ہے. اب یہ بات تو سمجھ آئی کہ خلفاء راشدین المہدیین کی سینیارٹی کا ٹائٹل تو نظر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں اور ان کی خدمات ہیں. ٹھیک ہے. مالی بھی ہیں، جانی بھی ہیں، جو ان کی بساط میں تھا وہ انہوں نے سب کچھ جھونک دیا ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی مولا کائنات علیہ السلام کی ذوات کچھ. تو ان لوگوں کی سینیارٹی اور خدمات نظر آتے ہیں. یعنی بدر سے لے کر آپ آ جائیں تبوک تک، حنین تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تبوک پر مولا کائنات کو حضور نے دانستہ نہیں لے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جان، مال اور اولاد کی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں. بے شک. وطن چھوڑا ہے، بالکل. کاروبار چھوڑے ہیں. تو ان کی یہ مسلم خدمات کے ٹائٹل میں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ان کی خلافت جو ہے نا ایک سینیارٹی کے طور پر. بالکل جی، بالکل آتی ہے. مجھے یہ بتایا جائے یزید کا باپ ہے یا یزید کا دادا ہے، ان کی کیا خدمات تھیں اسلام کے لیے. یزید کا جو دادا ہے صخر بن ابی حرب بن صخر بن حرب ابو سفیان، یہ 22 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکراتا رہا بتوں کی حمایت میں. یہ خدمات ہیں ان کی. 22 سال کے بعد جس وقت فتح مکہ ہوا تو اب یہ تلوار تھی یا کلمہ تھا یا سر قلم تھا. تو سر قلم ہونے سے بچانے کے لیے جناب اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ بھی کسی طرح. پھر بھی حضرت عباس سے کہنے لگے کہ میرا دل نہیں مانتا اندر سے. مطلب یہ باتیں بھی تھی اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہے. فوری طور پر غزوہ حنین کے معاملات درپیش آئے. صحیح. یہ جو بنو حوازن تھے، ثقیف تھے، یہ کھڑے ہو گئے قبائل کہ ہم آج فتح مکہ ہوا ہے اور کل ہمارا علاقہ تھا بھی فتح ہوگا، تو لہذا ہم جنگ کریں گے، ماریں گے. اس وقت اب سنیے نا کہ خدمات میں پیش کر رہا ہوں جس کے ذریعے میں یہ حکمران بنے ہیں. ان مولویوں کو کیا پتا. کاش کہ یہ جو آپ جن حقائق سے پردہ ہٹا رہے ہیں یہ اپنے ممبروں پہ بھی یہ چیزیں بیان یہ اس لیے نہیں بیان کرتے. پہلی بات تو ہے کہ ان کا مطالعہ نہیں. ہاں، اسلام کا مطالعہ ان کے پاس صحیح نہیں ہے. جو مذہب تشکیل شدہ خود خانہ ساد مذہب ان کے مدرسوں میں بڑھایا جاتا ہے، یہی وہی پڑھتے ہیں. اچھا، جس وقت غزوہ حنین کا معاملہ درپیش آیا تو یہ 2000 یا 2500 طلقاء تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے مشورہ کیا کہ چلتے ہیں ان کے ساتھ اور حوازنی تیر انداز ہیں، جنگجو ہیں، ان کو کھا جائیں گے، مار دیں گے. اچھا. لہذا ہم ان کا مال لوٹ کر آئیں گے. صحیح. اب ہوا یہ کہ جس وقت میدان لگ گیا وہ کمین گاہوں میں بیٹھے تھے، پوری تیاری کے ساتھ تھے. صحیح. یہ یزید کا باپ، یزید کا دادا، یزید
کا چاچا یزید بن ابی سفیان اور صفوان بن امیہ، یہ ایک ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کی کارگزاری ہے۔ ان ذہنی عیاش مولویوں کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے، حقائق کیا۔ اب جب مسلمانوں کو پسپائی ہوتی تو یہ بغلیں بجا کر خوش ہوتے اشعار پڑھتے کہ ان کو ان کا کچوبا نکال کر قیمہ بنا کر ان کو سمندر میں پھینکائیں گے، آواز نہیں۔ اور جب کافروں کو پسپائی ہوتی، جنگ میں ہوتا رہتا نا جی، تو یہ پریشان ہو جاتے۔ ہاں، اور 500 کی جو گفالیں نکالتے ہیں وہ تیر بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ یہ ان کا اسلام تھا۔ جنگ ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت عمر سلیم کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان طلقاء کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ان کو قتل کر دیجیے۔ کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ تم نے بھاگنا ہے جس طرح احد میں بھاگے تھے نا، صحیح، تو یہ کچھ تمہارے ساتھ بھاگ جائیں گے، باقی جو رہ جائیں گے ان کو حوادری مار دیں گے۔ صحیح، یہ سرنیالٹی ہے بنو امیہ کی، یہ کوشش ہے اسلام کی، کیسے حساس حالات میں بھی۔ ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولویوں کو پتہ ہی نہیں دین ہوتا کیا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ پتہ ہوگا تو آگے بتائیں گے۔ ہاں، اور میرا خیال ہے اب جس سب ہوا یہ کہ جس وقت مال غنائم اکٹھے ہو گئے، سب سے پہلے ابو سفیان نے منہ کھولا کہ جناب ہم بھی آئے تھے، آپ نے 300 اونٹ اور 120 اوقیہ چاندی دے دیا۔ پھر یہ چلے گئے مکہ۔ ان کا مدینے آنا کسی بھی ہمارے اہل سنت کے کسی ذخیرہ علم میں ثابت نہیں ہے، تاریخ ہوتی ہے کسی کتاب میں۔ چلیں کچھ بھی ہو، تو ان کی کارگزاری یہاں یہ ہے، تو مجھے بتایا جائے کس غزوے میں کیا کردار رہا جس کردار کی سینیارٹی کے ٹائٹل پر ان کو یہ منصب دیے گئے۔ ٹھیک ہے، پھر پورے عالم اسلام کا خلیفہ بننا، بادشاہ بننا، مجھے یہ مولوی صاحبان بتائیں۔ یہ تو یزید کی خلافت کے جواز کے بابت بات کرتے ہیں کہ یزید کے بعد کی خلافت بھی غیر تھی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اگر ہتھے چڑھ گئے ہیں تو یہ تو کوئی مطلب نہیں کہ جناب والا ان کا یہ جو اضطرار ہے ہم اس کو دینی تشخص دے دیں۔ اضطراری حالت، صحیح، ٹھیک ہے۔ کیوں کہا ام سلمہ نے یہ بیعت الدلالہ ہے؟ واہ واہ، کیوں کہا حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ بیعت الدلالہ تھی؟ بے شمار صحابہ نے کہا، لیکن کیونکہ وہ تلواریں لے کر آ گئے تھے۔ مصعب بن ابی ارطاد جرنیل تھا، اس کو حکم دیا گیا تھا کہ تہہ کر دو ہر شے۔ مکہ کو جلایا گیا، مدینہ کے ساتھ جناب اللہ برا شر کیا گیا۔ یہ دین ہے؟ اللہ اکبر، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے؟ یہ وہ انتقام ہے جو یہودیوں کے سینے میں آگ بن کر سلگتا رہا، اور یہ ان کے اعلی کار بن کر اس انتقام میں یہ بطور اعلی کار کام کرتا ہے۔ بلکہ جنگ کے جہاں پہ رولز حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں نا، آپ کے قطع کلامی معاف، تو حضور نے فرمایا لا تقتلوا ولیدن، بچوں کو نہ قتل کرو، عورتوں کو نہ قتل کرو، بوڑھوں کو نہ قتل کرو، زرعی زمین جو ہے، جو فصلیں اگی ہوئی ہیں ان کو نہ اجاڑو۔ نبوی تعلیمات تو یہ ہیں، اور یہ مسلمانوں کو میں عرض کرتا ہوں یہ نبوی تعلیمات کے مد مقابل اموی تعلیمات ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اموی تعلیمات میں یہی ہے کہ جناب والا اسلام کو اجاڑ دیا جائے، مسلمانوں کو تباہ کر دیا جائے، اس کے اموال لوٹ لیے جائیں، عورتوں کو غلام بنایا جائے، اور بنایا گیا۔ اللہ اللہ، یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اللہ اللہ، صحابیات کو، بلکہ صحابیات کے ساتھ روضہ رسول کے سامنے زنا کیا گیا، اور وہاں جو قرآن کریم کے اوراق پڑے تھے اس سے زنا کی غلاظت کو صاف کیا گیا۔ یہ ہے ان مولویوں کا دین۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ اتنا، اب دیکھیں نا، یہ وہی علامہ بندیالوی صاحب، میں پھر آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ کہتا ہے کہ یہ جو گھوڑے باندھے گئے ہیں یا کچھ نہ، یہ تو واقعہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ حیرت اس بات پر ہے، یہ تواتر سے ثابت ہے، ساری حقیقتیں حدیث کی کتب میں آئی ہے، ہر جگہ ہے، کہاں نہیں ہے۔ پھر یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں لوگ؟ ہیں ہی جھوٹے تو جھوٹ ہی بولنا ہے۔ اس کا مطلب پھر یزید کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ تو یزیدی ہیں، ان کا ٹائٹل ہی یزیدی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن رویوں پر بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، محمود رویوں کی پذیرائی ہے، مذموم رویوں کی جناب رسوائی ہے، یہ قاعدہ ہے قرآن پاک کا، اسلوب ہے۔ تو آپ ان کو
بنو امیہ کو قرآن کے ٹائٹل پر ٹیلی کر لیں. ٹھیک ہے. تو جس نظام حکومت کی بنیاد ہی، اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ جناب والا علم کی باتیں آپ کر رہے تھے. اب ہمارے یہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے، اب اس ساری شریعت کے سامنے معاویہ کو قرآن کی آیات کے سامنے مجتہد بنا کر کھڑا کر دیا ہے. بہت شاندار طریقے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے جو مخمصات تھے، جو پھیلائے ہوئے سوالات یا پھیلائے ہوئے اعتراضات تھے، وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اعلیٰ آسن اور دلائل کے ساتھ ان کا جواب دیا. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے گا فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.